نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے۔ ان 4 سالوں میں ایک دو عجیب واقعات ہوئے۔ حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ، جوان العمر تھی، وہ بکریوں کو لے جایا کرتی تھی چرانے کے لیے۔ ایک دن دیر ہو گئی اور وہ بکریوں کو لے کر نہیں گئی۔ حلیمہ نے کہا بیٹی آج تو بکریاں چرانے نہیں لے کر گئی۔ شیمہ نے کہا اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہو تو میں تب جاؤں گی۔ اس نے کہا بیٹی میں بھی بوڑھی ہوں، تیرا باپ بھی بوڑھا ہے، تو ہی تو گھر میں جوان العمر ہے، یہ مشقت کا کام تو تم ہی کرو گی، ہم تو مدد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا اماں یہ جو میرا بھائی محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حلیمہ نے کہا کیا بات کر رہی ہو، تم بکریوں کے پیچھے بھاگو گی یا بھائی کو سنبھالو گی؟ اماں اگر بھائی کو بھیجیں گی تو میں بکریاں چرانے جاؤں گی، نہیں بھیجیں گی تو میں بکریاں چرانے نہیں جاتی، مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی۔ تو بھائی کو لے کے جاؤ گی تو کیسے سنبھالو گی؟ اماں میں ایک دن اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئی تھی، میں نے 2-3 چیزیں عجیب دیکھی۔ ایک بات تو یہ کہ جتنی دیر میں باہر رہی بادل نے میرے اوپر سایہ کیے رہا، مجھے دھوپ نہیں اٹھانی پڑی اس دن، میرے سر پہ بادل رہا، مجھے اللہ نے سایہ دے دیا۔ اور دوسری چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ 1-2 راہب وہ قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس بچے کو دیکھا، وہ آئے، انہوں نے بچے کو پیار کیا، کہنے لگے کہ اس کے چہرے پہ بڑا نور نظر آ رہا ہے، یہ بڑی ہستی بنے گا۔ مجھے یہ بات بھی بڑی اچھی لگی کہ لوگ میرے بھائی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اور اماں تیسری بات تو یہ ہے کہ جب میں گئی تو میں بھائی کو گود میں لے کر بیٹھ گئی ایک جگہ پر، میری بکریاں خود بخود چرنے لگی، انہوں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا، اور پھر جس جگہ میں بیٹھی تھی وہ ساری بکریاں وہیں آ کر بیٹھ گئیں۔ اماں میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حسن و جمال عطا فرمایا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ چنانچہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ فرشتے آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا سینہ انور کھولا اور اس کو دھویا۔ اس واقعے سے بی بی سعدیہ ذرا گھبرا گئی کہ اس بچے کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، تو بہتر ہے کہ میں اس کو اس کی ماں کے پاس پہنچاؤں۔ چنانچہ 4 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔ ایک وقت آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ کا فاتح بنا کر واپس بھیج دیا۔ پھر حنین کا میدان آیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مال غنیمت عطا کیا۔ کئی ہزار، 40,000 بکریاں تھیں، 6,000 قیدی تھے۔ اللہ کی شان دیکھیے، ان قیدیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن شیمہ بھی آئی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے صاحب کی بہن ہوں، ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام سن کر حیران ہوئے، میں تو عبداللہ کا ایک بیٹا، میری بہن تو کوئی نہیں، کون ہے جو کہتی ہے میں بہن ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا اچھا اسے آنے دو۔ شیمہ اس وقت بہت عمر رسیدہ ہو چکی تھی، وہ آئیں اور کہنے لگی کہ دیکھیں میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں، آپ کی پرورش حلیمہ سعدیہ نے کی، اور میں آپ کو گود میں لے کے اس وقت لوری دیا کرتی تھی، ربنا ابقی لنا محمدا، اللہ میرے محمد کو، ہمارے محمد کو سلامت رکھنا،
باقی رکھنا، میں تو لوریاں دیا کرتی تھی۔ پھر علیمہ نے دکھائی کہ دیکھو فلاں جگہ کے اوپر جب آپ کے نئے نئے دانت آئے تھے آپ نے کاٹا بھی تھا اور میرے نشان پڑ گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد آ گیا، آپ نے فرمایا ہاں واقعی بچپن میں ایسا ہوا تھا، تم میری بہن ہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چادر بچھا کر اوپر بٹھایا، پوچھا میرے پاس رہنا چاہتی ہو آپ کی کفالت میں کروں گا، جانا چاہتی ہو تو نان نفقہ دے کر بھیج دوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اسے بہت سارا نان نفقہ بھی دیا۔ وہ کہنے لگی میرے قبیلہ کے لوگ کہیں گے خود آزاد ہو کے آ گئی، باقیوں کا خیال نہ رکھا۔ نبی علیہ السلام نے قبیلے کے باقی لوگوں کو بھی آزاد فرما دیا، دنیا کو بتا دیا دیکھو بہن کو اس طرح عزتوں سے روانہ کیا کرتے ہیں۔ مگر شیما نے یہ بات کہی میرے بھائی میں جب گود میں لے کر بیٹھتی تھی کہا کرتی تھی ربنا ابقی لنا محمدا، اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا۔ میں آپ کی عزتوں کی دعائیں مانگتی تھی مگر مجھے نہیں پتا تھا ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو اتنی عزتیں دیں گے کہ میں بھی قیدی بن کر آپ کے ہاتھوں میں یہاں پہنچ جاؤں گی۔